ناظرین، سندھ کے ہوم سیکرٹری اقبال میمن مشکل میں آ گئے ہیں۔ اب کے بار ان کی ٹکر جو ہے وہ خود سندھ کے جیلوں کے وزیر جو ہے وہ علی حسن زرداری سے ہو چکی ہے، اور یہ ٹکر جو ہے یقیناً ان کی تبدیلی کا، ان کی معطلی کا یا ان کے سندھ سے نکالے جانے کا باعث بننے جا رہی ہے۔ جو جھگڑا جو ہے ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل کی معطلی سے شروع ہوا ہے، اب وہ ایک گریڈ 21 کے ڈی ایم جی گروپ کے بہت بڑے افسر کی تباہی کا باعث بننے جا رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ علی حسن زرداری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اسکرین پر اس وقت آپ لوگ تصویریں دیکھ رہے ہیں، کتنی خوبصورتی سے، کس عاجزی سے جو ہے وہ آشیرواد لے رہے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری کا۔ یعنی کہ ایک زرداری دوسرے زرداری کے قدموں پہ جھک کر جو ہے وہ ان سے دعائیں لے رہا ہے، یا ان کی عنایتیں بٹور رہا ہے، یا پھر ان کی جو ہے وہ سرپرستی میں خود کو دینے کی اس وقت کوشش کر رہا ہے۔ یہ تصویر سے تو یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ علی حسن زرداری جو ہے وہ اس وقت جیلوں کے وزیر ہیں۔ ورکس ڈپارٹمنٹ پر بھی ان کا کنٹرول ہے، لیکن جیلوں کے وزیر کی حیثیت سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اپنا ایک نام اس وقت، اپنا لوہا جو ہے انہوں نے منوا لیا ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 100 پولیس والوں کے ناموں کی لسٹ ہیں جو کہ جیل کے پولیس والے ہیں، لیکن یہ ڈیوٹیاں جیل کی حفاظت کے بجائے دوسرے بڑے لوگوں کے گھروں کی کر رہے ہیں، ان کے ذاتی ملازم کی حیثیت سے، جس پر جو ہے انہوں نے آئی جی جو جیل ہیں قاضی نذیر کو کہا کہ ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، جو جس کے پاس ہے وہ ان سے آپ ان کی جو ہے ان سے واپسی کے لیے ان کو کہہ دیں۔ جس پر جو ہے خود جب لسٹ دیکھی گئی تو جن جن کے پاس تھی ان سب سے جو ہے ان کو پیغامات بھجوا دیے گئے، سب سے جو ہے وہ پولیس والوں کی واپسی شروع کروا دی گئی۔ سب کے سب واپس آ گئے، ماں سوائے ضیاء لنجار کے پاس 2 ہیں، انہوں نے واپس دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے ہوم ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ 15 پولیس والے ہیں جیل کے۔ جب وہاں پر خود آئی جی آفس کے ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ امجد رشید نے جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں ٹیلی فون کر کے جیل کے ان 15 سپاہیوں سے کہا کہ وہ ان کی عافیت خیریت اسی میں ہے کہ واپس آ کے یہاں ڈیوٹی جوائن کر لے، ورنہ نہ صرف ان کی تنخواہیں روک دی جائے گی بلکہ وہ ڈسمس بھی کر دیے جائیں گے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ دہائی مچائی اور جا کے جو ہے وہ خود ہوم سیکرٹری جو ہے وہ اقبال میمن کے آگے روئے دوئے، جس پر اقبال میمن نے حسب روایت حسب عادت جو ہے وہ کہہ دیا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوم سیکرٹری ہوں اور پوری کی پوری جیل پولیس میرے انڈر میں ہے۔ جس کے بعد جو ہے وہ جس ہیڈ کانسٹیبل نے یہ انہیں حکم دیا تھا، اس ہیڈ کانسٹیبل امجد رشید کے معطل کر کے اس کا معطلی کا پروانہ جو ہے وہ آئی جی جیل قاضی نذیر کو پہنچا دیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ امجد رشید نے تو قاصد کا رول پلے کیا، آئی جی کا حکم نامہ جو ہے وہ ایک گریڈ 21 کا افسر کا حکم نامہ دوسرے گریڈ 21 کے افسر کو پہنچایا، جس کی پاداش میں جو ہے وہ ان کو معطلی کا انعام دیا گیا جو تاحال معطل ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، جس کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا اس آئی جی کو تو پرواہ ہی نہیں، کیونکہ آئی جی کی تو اپنی جو محفلیں ہیں وہ رات کے بجائے اب دن میں بھی جو ہے کہتے شروع ہو چکی ہیں، اپنے پی ایس او رحمان شیخ کی بدولت۔ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اب جتنے یہ سیاستدانوں کے پاس جو ہے پولیس کے گارڈ تھے جیل پولیس کے، وہ تقریباً سب نے واپس کر دیے۔ بعد میں واپسی ہونے کے بعد، شاہی فرمان کی تعمیل ہونے کے بعد، خود علی حسن زرداری نے کہا کہ انہیں واپس کر دی جائے، ماں سوائے منظور وسان کے۔ منظور وسان جو کہ 3 بار جو ہے وہ جیلوں کے وزیر رہ چکے ہیں۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر ان کے داماد کو دیا گیا تھا، ان کے کزن کو دیا گیا تھا،
دو دو تین تین ان کے پاس تھے گارڈ، تقریباً 5-6 گارڈ تھے، وہ ان سے واپس لے لیے گئے۔ جب باقی سب کو واپس کر دیے گئے تو انہیں واپس کیوں نہیں کیا گیا، یہ کویشچن مارک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی حسن زرداری اور خود منظور وسان میں کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں، ورنہ انور سہیل سیال کو واپس کر دیا، ایک ناصر شاہ کو واپس نہیں کیا، ان کے پاس ہے، باقی تو ضیاء النجار نے تو دیا ہی نہیں تھا، باقی جن کے پاس بھی جو تھے خود شیخ اسلام الدین شیخ انہیں واپس کر دیا، تالپور تھے تیمور تالپور ان کو واپس کر دیا، جتنے بھی سیاستدانوں کے پاس تھے وہ انہیں واپس کر دیے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جیل کے جو ریٹائرڈ پولیس والے ہیں ان کے پاس تقریباً 31 کے قریب جو ہے یہ پولیس والے تھے ان کی حفاظتی ڈیوٹیوں کے لیے، جس میں سب سے بڑھ کر جو ہے راجہ ممتاز حسین کے پاس تھے، جنہیں جو ہے انہی دہشت گردوں کی جانب سے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، جن دہشت گردوں نے علی رضا کا کام تمام کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اس لسٹ میں یہ نام جو ہے خود قاضی نذیر آئی جی جیل نے جو ہے ڈلوائے تھے اپنے پی ایس او جو ہے وہ رحمان شیخ کے مشورے پر، جس کے بعد جو ہے وہ وزیر جیل نے جو ہے کہا کہ ہاں ان کو بھی ان سے لے لیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ریٹائرڈ پولیس والوں نے تو بڑا واویلا مچایا، شور مچایا کہ اگر ہم سے آپ نے گارڈ لے لیے، اس دوران اگر ہماری کوئی خدا نخواستہ حملہ ہو جاتا ہے، دہشت گردوں نے کوئی اس میں کسی کی جان جاتی ہے تو اس کا براہ راست ذمہ وار جو ہے وہ آئی جی جیل قاضی نذیر ہوں گے اور خود جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری ہوں گے۔ اب کہا یہ بھی جا رہا ہے، نمائندے کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے 100 پولیس والوں کے خلاف اتنا بڑا ڈنڈا اٹھا لیا، لیکن سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، حیدرآباد اور شکارپور کی جیلوں سے تقریباً کوئی 450 کے قریب جو ہے پولیس والوں کو ویزے پہ چھوڑا گیا ہے، کروڑ روپے جو ہے وہ ویزے کے مد میں جو ہے وہاں کے جیلر جو ہے وہ ان سے وصول کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ آئی جی جیل جو ہیں قاضی نذیر کے علم میں نہیں ہے، ان کے پی ایس او رحمان شیخ کے علم میں نہیں ہے، اور کیا خود عزت مآب جو ہے وہ جیل کے جو وزیر ہیں علی حسن زرداری کے علم میں نہیں ہے؟ وہ 450 پولیس والوں کو نظر انداز کیوں کیا گیا ہے؟ ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ یہ 30 پولیس کہنے میں یہ 100 پولیس والے تو نظر آ رہے تھے، وہ ان کو نظر نہیں آئے، ان پر تو آپ نے منسٹروں تک کو نہیں بخشا، سب کے خلاف آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا، اور آخر میں اب آپ کا جھگڑا شروع ہو چکا ہے ہوم سیکرٹری جو ہے وہ اقبال میمن سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اقبال میمن جو ہے وہ کیا منسٹر کے کہنے کے باوجود اس معطل ہیڈ کانسٹیبل امجد رشید کو بحال کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اب اس ہیڈ کانسٹیبل کی معطلی جو ہے وہ خود وزیر جو ہے جیل کے علی حسن زرداری کی اس وقت انا کا مسئلہ انہوں نے بھی بنا لیا ہے کہ یہ انہی کے احکامات پر جو ہے اس ہیڈ کانسٹیبل نے جو ہے میسیج کنوے کیا تھا، جسے جو ہے اس میسیج کنوے کرنے کی سزا کے طور پر جو ہے وہ انہیں سسپینڈ کر دیا۔ تو یہ سسپینڈ جو ہے اس ہیڈ کانسٹیبل کو نہیں کیا گیا، بلکہ یہ سسپینڈ جو ہے انہوں نے ہوم سیکرٹری نے خود جیلوں کے وزیر جو ہے علی حسن زرداری کو سسپینڈ کیا۔ وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ دیکھنا تو چاہیے خود قاضی نذیر کو کہ ان کا وہ ہیڈ کانسٹیبل ہے، ان کا منشی ہے، ان کے کہنے پر کیا تھا، لیکن انہوں نے تو وہاں خاموشی اختیار رکھی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو رحمان شیخ ہیں، یہ رحمان شیخ ان کے ہاتھ کے چھالے بھی ہیں، آنکھ کے تارے بھی ہیں، یہی ان کے کماؤ پود بھی ہیں مبین طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود جیل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کماؤ پود بھی ہیں، یہ پی ایس او ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، جتنے بھی آرڈر آئی جی نے کرنا ہوتا ہے وہ انہی کے مشورے پر سب کچھ اس وقت کر رہے ہیں، کہاں سے کیا لینا ہے کیا دینا ہے، لین دین جو وہاں جو ویزا سسٹم چل رہا ہے سب وہاں سے جو بتا ہے وہ بتا یہی رحمان شیخ کے ذریعے جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات تک پہنچایا جاتا ہے۔ مشروبات جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے، مشروبات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو صرف رات میں یہ مشروبوں کا دور چلا کرتا تھا، اب دن کی روشنی میں بھی وہاں اوطاق بنا کے بیٹھ چکے ہیں ان کے پی ایس او، دن دہاڑے جو ہے وہ مشروبات کا استعمال ہو رہا ہے۔ ڈگمگاتے قدموں سے آنا، ڈگمگاتے قدموں سے جانا جو ہے یہ اب روز کا معمول بن چکا ہے۔ غالباً جو ہے یہ علی حسن زرداری کے علم میں یہ تمام تر معلومات نہیں ہوں گی جو انہیں میں معلومات اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ رحمان شیخ جو ہے یہ قطب شیخ کے صاحبزادے بتائے جاتے ہیں، جو کہ
ایک بہت بڑے جو ہے وہ ڈی جی رہ چکے ہیں اور واٹر بورڈ میں، اور اس وقت بھی جو ہے یہ ٹھیکیداری کر رہے ہیں خود رحمان شیخ واٹر بورڈ میں. تو انہیں جو ہے کم از کم گارڈ کی بہت ضرورت ہے. ان کے پاس جیل پولیس کے کم از کم کوئی 1 درجن کے قریب جو ہے وہ گارڈ ہیں، اور ان کے پاس سرکاری گاڑی ہے، ویگو گاڑی ہے، اور یہ گاڑی جو ہے بالکل ایک منسٹر کا پروٹوکول انہیں بھی آئی جی جیل قاضی نذیر کی وجہ سے دیا گیا ہے، اور اس پروٹوکول کے ذریعے جو ہے وہ اپنے غیر سرکاری کام اسی پروٹوکول کے ذریعے جو ہے یہ کرتے رہتے ہیں. یہ الزامات جو ہے خود جیل کے پولیس والوں نے جو ہے وہ ان پر عائد کیے ہیں. اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ طارق اقبال جو میمن ہے ہوم سیکرٹری، اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈولی 2 کہار. اب سیکرٹری ایک ہیں، منسٹر دو کو منسٹروں کو فیس کر رہے ہیں. رول آف بزنس کے تحت تو وہ ہوم سیکرٹری ہیں، تو وہ ہوم منسٹر کے براہ راست چین آف کمان میں آتے ہیں. وہ ان کے سیکرٹری ہیں، نہ کہ جیل کے منسٹر کے. اول تو جیل کا منسٹر الگ ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک ہی ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، ہوم منسٹر ہے، ہوم سیکرٹری ہے. جیل جو ہے وہ رول آف بزنس کے تحت جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں ہی آتا ہے. لیکن یہاں پر منسٹر سے الگ ہے اور سیکرٹری الگ ہے، یعنی سر الگ ہے، دڑ الگ ہے، باقی جسم الگ ہے. تو اب اس وجہ سے تھوڑی سی کنفیوزنگ پیدا ہو چکی ہے کہ وہ ہوم سیکرٹری کس کا حکم مانے اور کس کا حکم نہ مانے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کے پاس یہ شکایت آئی ان کے اپنے سپاہیوں کے ذریعے کہ انہیں جو ہے وہ آئی جی جیل کا منشی جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل امجد رشید جو ہے دھمکیاں دے رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے کہ نہیں آؤ گے تو میں تمہیں ڈسمس کرا دوں گا، سسپینڈ کر دوں گا. تو اس پر جو ہے وہ ہوم سیکرٹری جو ہے وہ چراغ پا ہو گئے کہ وہ تمہیں سسپینڈ کرے گا، تمہیں ڈسمس کرے گا، اس سے پہلے میں اسے کیوں نہ سسپینڈ کر کے ڈسمس کروں. تو انہوں نے تو اپنا کہی ہوئی بات کو ثابت کر دی اور انہیں جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا. لیکن جس آئی جی جیل کے کہنے پر سب کچھ انہوں نے کیا، وہ آئی جی جیل جو ہے وہ اس وقت دم دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف جھانکنے کو بھی تیار نہیں کہ جس ہیڈ کانسٹیبل کی معطلی ہوئی ہے ان کی بحالی کے لیے جو ہے وہ ہوم سیکرٹری سے بات کرنے کی کوشش کریں. ان کو یہ بھی توفیق نہ ہو سکا. تو اب جھگڑا بن چکا ہے خود وزیر جیل علی حسن زرداری کے لیے. علی حسن زرداری جو ہے وہ اب بہت ہی صبر و تحمل کا اس وقت مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں تیل اور تیل کی دھار کو کہ خود ہی اقبال میمن کو جو ہے وہ اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اس ہیڈ کانسٹیبل کو نہ صرف بحال کرے بلکہ اس حکم کی بھی تعمیل کرے جس حکم کی تعمیل کے لیے اس ہیڈ کانسٹیبل امجد رشید نے جو ہے وہ انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی. لیکن وہ آئینہ دکھانا انہیں برا لگا اور انہوں نے جو ہے وہ انہیں سسپینڈ کر دیا. تو وہ اب صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی اصلاح خود کر لے. ایک وقت تک وہ دیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے یقیناً ان کا بھی جو ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے یقیناً علی حسن زرداری وہی کریں گے جو کہ انہیں کرنا چاہیے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے خود اقبال میمن جیسے بگڑے ہوئے جو ہے بیوروکریٹ کو جو ہے وہ راستے سے ہٹانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ ایک پھونک ماریں گے تو اقبال میمن نظر بھی نہیں آئیں گے، کہاں جائیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ کہنا ہے خود علی حسن زرداری کے قریبی رفقا کا کہ معاملات جو ہے وہ سنگین صورت اختیار کر چکے ہیں جیلوں کی پولیس کے حوالے سے. اور اس میں جو ہے خود آئی جی جیل جو ہے قاضی نذیر اور خود ان کے لاڈلے پی ایس او رحمان شیخ کی جو ہے وہ ان کی پوسٹیں بھی جو ہے وہ اس وقت خطرے میں پڑ چکی ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے معاملے میں اتنی زیادہ سرد مہری کا مظاہرہ کیوں کیا. وہ گریڈ 21 کے آئی جی ہیں تو وہ اپنے ہم منصب گریڈ 21 کے ہوم سیکرٹری سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں. جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا اب بدقسمتی سے وہ کام ان کے منسٹر یعنی کہ جیل کے وزیر جو ہیں علی حسن زرداری کو نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. اب اس طرح سے جو ہے وہ اقبال میمن جو ہے وہ اس وقت مشکل میں آ گئے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اور اسی گرما گرمی میں جو ہے یقیناً وہ چاروں جیلوں کے سپرنٹینڈنٹ جو ہے ان کی اپنی نوکریاں بھی خطرے میں پڑ گئی ہے جو اس وقت 450 پولیس والوں کو
ویزے پر چھوڑنے کا جو ہے جرم کر رہے ہیں، اور جس کا علم آئی جی جیل کو تو ہے لیکن خود جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری کو نہیں ہے۔ تو ان کی بھی اپنی اپنی پوسٹیں، اپنی اپنی نوکریاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔